دن ایک بوڑھی اماں آ گئی. اس نے جب دروازے کے سامنے آ کے وہ بولی تو حضور جلدی سے اٹھے, خود دروازہ کھولا, کھانا کھلایا, کھجوریں دی, سرکہ دیا, پیار کی, محبت فرمائی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یہ میں نے انفرادی رنگ دیکھا, باقی ہر ایک سے شفقت کرتے تھے, پر یہاں میں نے حضور کا انداز جداگانہ دیکھا. جب جانے لگی تو حضور نے تحائف بھی دیے. میرے دل میں خیال آیا حضور اب جائیں گے, رات کو واپس آئیں گے تو پوچھوں گی کہ یہ اماں کون ہے, لیکن محبوب تو لیٹ گئے. کہتی میں قریب گئی, قدموں میں بیٹھی, میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کون تھی خاتون, آپ نے بڑا ہی پیار کیا. کہتی حضور اٹھ کے بیٹھے تو آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو محبوب فرمانے لگے عائشہ یہ نا میری پہلی زوجہ سیدہ ختیجہ کی سہیلی تھی. یہ جب ہم مکے میں رہتے تھے تو وہ یہ آیا کرتی تھی, ختیجہ کھانا بھی کھلاتی تھی, پیار بھی کرتی تھی, تحفے بھی دیتی تھی. آج جب یہ لوٹ کے دوبارہ آئی ہے تو ختیجہ کی یادیں تازہ ہو گئی. میں نے اسی طرح وقت دیا ہے, کھانا کھلایا ہے, تحائف دی, اور حدیث کا آخری جملہ حسن العہد من الایمان. محبوب فرمانے لگے وعدے, عہد اور رشتے اچھے طریقے سے نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. تعلقات اچھے طریقے سے نبھانا یہ بھی ایمان ہے. بہت فکر کے ساتھ شریعت کے دائرے کے اندر رہ کے نکاح کیا جائے. دیکھیں کسی کے دیندار ہونے کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب اس کے گھر میں کسی کی شادی ہوتی. محفل میں تو سارے نیک ہوتے, تبھی تو پتہ چلتا ہے کہ اب اس کا دین سے کتنا رشتہ ہے. شریعت کے دائرے میں رہیں, نکاح کو آسان کریں. پھر اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ محبوب کریم کی شریعت اور سنت کے مطابق ہمارے ہاں طلاقیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم طلاق کے مسائل نہیں سیکھتے, جس کی ہمیں ضرورت ہے. جب آپ شادی کریں حیض و نفاس کے, طلاق کے مسائل, ان چیزوں کو سیکھ لیں تاکہ بعد میں کوئی دشواری نہ ہو. بعد میں پوچھنے آتے ہیں کہ مولانا اب یہ کر لیا ہے تو اب کیا کروں, تو میں کہتا ہوں یہ کبھی تھوڑا سا کسی مولانا سے پہلے بھی رابطہ رکھ لیتے نا. اتنے فضول خرچے ہوتے ہیں. اور جب نکاح میں حق مہر کی باری آتی ہے نا تو کہتے ہیں شرعی رکھ لو. میں نے کہا باقی سارے کام غیر شرعی, اور حق مہر شرعی. حق مہر شرعی یہ ہے کہ جتنا لڑکا دے سکے. ایک صحابی نے اپنی بیوی کو حق مہر میں پورا باغ بھی دیا تھا, جتنا کوئی, یہ کوئی نہیں ہے 32.5 روپے پتہ نہیں کہاں سے نکل آئے ہیں, کوئی ان کا تعلق نہیں ہے. جتنا خامد حق مہر حیثیت ہو اتنا دے. اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جس کو دائمی بخار ہو اترے نہ. کسی بیوی کے پاس اگر حق مہر کے پیسے پڑے ہوں تو برکت والے ہوتے ہیں, ان سے پیسے لے کے, چاہے بعض علماء کہتے ہیں اس کا یہ معنی بھی کر لو کہ اپنی جیب سے دے دے, حق مہر والے متبرک ہیں وہ لے لے. کہتے تھے ان پیسوں کا شہد خرید کے پیو, پرانے سے پرانے بخار میں بھی اللہ شفا عطا کر دے. یاد رکھیے گا تصوف کی, طریقت کی, معرفت کی, حقیقت کی ڈھیر ساری تعریفات لوگ کرتے ہیں, اور الحمدللہ جو لوگ بھی اہل حق میں سے کوئی خیر کی بات کرتے ہیں وہ ٹھیک ہی کرتے ہیں. لیکن قرآن مجید فرقان حمید خود اپنے بندوں کی جو عظمت بیان کرتا ہے, ان کا جو طرز زندگی قرآن مجید نے بیان کیا ہے وہ سب سے زیادہ بہتر بھی ہے, اعلیٰ بھی ہے, اور سب سے زیادہ افضل بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور جب جاہل ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ بحث نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں تمہیں سلام ہو. ان کا دن اس طرح گزرتا ہے کہ وہ بڑے دھیمے, بڑے آہستہ, بڑے وزادار طریقے سے اپنا وقت گزارتے, اور وہ جگہ جگہ جھگڑے نہیں کرتے, ابحاث نہیں کرتے, بلا وجہ جہالات سے نہیں الجھتے. اس طرح ان کا دن گزرتا ہے. اور رات ان کی اس طرح گزرتی ہے کہ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. وہ اپنے رب کے لیے رات گزار دیتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے.
میرے عزیز، اللہ کے بندے کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس میں عاجزی ہوتی ہے، بردباری ہوتی ہے، وزاداری ہوتی ہے۔ میں اور آپ جس معاشرے میں وقت گزار رہے ہیں، اس میں بے صبری ہے، بے چینی ہے، ذہنی تناؤ ہے، الجھاؤ ہے۔ لوگوں کے پاس بڑا کچھ ہونے کے باوجود حلم کی کمی ہے، بردباری کی کمی ہے۔ ہمیں لوگوں کے پاس مال و دولت ملتا ہے، نامی گرامی لوگ ملتے ہیں، لیکن بعض اوقات وزاداری نہیں ملتی، بردباری نہیں ملتی۔ اللہ کے بندے کی شان جی ہوتی ہے کہ وہ وزادار ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو دور آیا ہے تکلفات کا، بے جا قسم کے تکلفات ہیں، لوگوں کے کپڑوں کا حجم، ان کا بناؤ سنگار، نت نئے ڈیزائن، نت نئی پریشانیاں۔ ضروریات تو اللہ کے فضل سے پوری ہوتی تھی، لیکن خواہشات نے پورے طور پر لوگوں کو جکڑ لیا۔ اللہ کا بندہ زمین پر عاجزی سے چلتا ہے، سادگی سے چلتا ہے۔ سادہ طرز زندگی آسان ہوتا ہے، مشکل نہیں ہوتا۔ مثلا جو آدمی ابھی اپنے کھیت سے کام کاج کرتا ہوا محفل میں آ گیا ہے، اسے پریشانی کوئی نہیں، کوئی اسے دیکھے تب بھی ٹھیک ہے، نہ دیکھے تب بھی ٹھیک ہے۔ لیکن جس بچے نے 4-5 ہزار دے کے اپنے بال سیدھے کرائے ہیں نا، وہ بیچارہ بڑا پریشان رہتا ہے کہ میں نے اتنا خرچ بھی کر دیا ہے، اب کسی نے دیکھا بھی نہیں۔ جس نے بڑے مہنگے درزی سے کپڑے سلوائے ہیں اور بڑا مہنگا اس نے شیروانی اور ویسٹ کوٹ کو زیب تن کیا ہے، تو وہ بڑا تکلیف میں ہوتا ہے کہ یار اب لوگوں کو پتہ چل جائے میں بھی ہوں۔ تو یاد رکھیے گا کہ سادہ طرز زندگی یہ آسان ہوتا ہے۔ بلا وجہ کے تکلفات، اپنی زندگی پہ بوجھ، اللہ کے بندوں کی شان جی ہوتی ہے کہ وہ سادہ ہوتے ہیں۔ ان کا طرز زندگی بالکل نارمل ہوتا ہے، عام حالات میں وقت گزارتے ہیں۔ بہت زیادہ پروٹوکول، بہت زیادہ، آج کل تو کوئی پیر روڈ پہ چڑھ جائے نا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ پیر چڑھا ہوا ہے کہ وزیر چڑھا ہوا ہے۔ ان کا آنا، مہربانی کریں بیٹھ جائیں جی، پیسوں سمیت بیٹھ جائیں، آپ کی مہربانی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پیسے لینے تھوڑی آئے ہیں جی، آپ اتنے محبت والے لوگ ہیں، یہ اتنی بڑی تعداد میں آپ آئے ہیں، یہ ریٹ بہت زیادہ ہے پیسوں سے، محبتیں زیادہ قیمتی ہوتی ہیں۔ اب جتنی خوبصورتی ہے حضرت پیر سیال علیہ رحمہ کا فیضان ہے، تو یہ کافی ہے بہت۔ اور آپ چند باتیں سن لیں، میں نے تھوڑی سی باتیں کرنی ہے بس، یہی قیمتی سرمایہ ہے۔ پیسوں شیسوں کے چکر میں ویسے بھی نہ ڈالا کریں، آپ کو پتہ ہے نا، پھر فرنٹ سیٹیں ملتی ہیں جن کے ہاتھوں میں نوٹوں کی دتیاں ہوں، پھر بیچارے نعت خواں کو اس کا نام بھی یاد کرنا پڑتا ہے، پھر اس کی نظر 2-4 شعر بھی کرنے پڑتے ہیں۔ تو اتنی مشکل میں کیوں لوگوں کو ڈالتے ہیں؟ آپ اس چکر سے ویسے ہی بری رہیں۔ عزیز بھائی، سادہ طرز زندگی، آسان زندگی اور وزاداری اور بردباری، طبیعت میں ٹھہراؤ، حلم، یہ زندگی کو آسان کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزر رہے تھے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں سرکار نے نجرانی چادر اوڑھ رکھی تھی، دھاری دار چادر تھی، تو پیچھے سے نا ایک شخص نے مقدس چادر کو پکڑ کے کھینچا اور فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سرکار کی گردن مبارک پر نشان پڑ گیا۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ لیکن جب محبوب نے اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ میں بھکاری ہوں، کچھ مانگنے آیا تھا، میں سائل ہوں، سوالی ہوں، کچھ عطا کیجیے۔ اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو زور سے دروازہ کھٹکھٹائے نا، اس کو بھی خیرات نہیں ملتی۔ لوگ کہتے ہیں خیرات لینے آیا ہے کہ تو قرضہ لینے آیا، تیرا کیا انداز ہے آنے کا؟ لیکن اس نے چادر کو پکڑ کے کھینچا، نشان پڑ گئے، لیکن قربان جائیں، جب اس نے کہا میں کچھ مانگنے آیا ہوں تو میرے کریم نے مسکرانا شروع کر دی۔ بردباری، ٹھہراؤ، وزاداری، درگزر اللہ کے بندوں کی شان ہوتا ہے۔ ہمارا یہ مزاج ہوتا ہے کہ ہم بردبار نہیں ہوتے۔ یہ بتائیے کہ
چڑھانے والا زیادہ خطرناک ہوتا ہے یا وہ خطرناک ہوتا ہے جو چڑھ جاتا ہے؟ جو چڑھ جاتا ہے نا وہ بندہ زیادہ خطرناک، وہ بیچارہ زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ جس کو لوگ چڑھا لیں، لوگوں کو پتا ہو ہم نے ایک بات کر کے اس کو جذباتی کر لینا ہے۔ ہمیں لوگ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کا مخالف ایک جملہ کہتا ہے بس ان کے بارے میں، وہ پھر جواب ہی دیتے رہتے ہیں، جواب ہی دیتے رہتے ہیں، وہ ان کی ساری صلاحیتیں ضائع کر دیتا ہے، خود وہ کام لگا رہتا ہے۔ آپ میں ٹھہراؤ ہو، آپ بلا وجہ جہالا سے بحث، ہر آدمی اس قابل نہیں ہوتا اس سے بحث کریں گے۔ علماء مناظرہ بھی کریں گے، مکالمہ بھی کریں گے، وہ حق رکھتے ہیں، علمی بات کسی سے کرنی ہوگی، لیکن ہم جو عوام ہیں ہر وقت بحث، ہر وقت الجھاؤ، ہر آدمی اس قابل نہیں ہوتا۔ کچھ اس قابل ہوتے ہیں کہ قالوا سلاما، ان کو سلام کیا جائے۔ سلام عارف رومی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی۔ کس کی جی؟ گھوڑا کہتا تھا آسمان کا رنگ نیلا ہے اور گدھا کہتا تھا کالا ہے۔ گدھا جو ہوا تو دیر تک اس گدھے نے اس پر بحث کی کہ نہیں، رنگ کالا ہے۔ اب وہ جب بحث طول پکڑ گئی، ماننے کو تیار نہیں تھے، دونوں اپنا فیصلہ شیر کی عدالت میں لے گئے۔ تو شیر سے جاتے ہی گھوڑے نے پوچھا، بادشاہ سلامت آسمان کا رنگ کیا ہے؟ اس نے کہا سادی سی بات ہے، آسمان کا رنگ نیلا ہے۔ اس نے کہا اس گدھے کو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، لیکن یہ کئی گھنٹوں سے مجھ سے بحث کر رہا ہے، ماننے کو تیار نہیں، تو آپ نے بتا دیا رنگ نیلا ہے تو میں بھی یہی کہتا ہوں۔ تو بادشاہ نے دونوں کی بات سننے کے بعد کہا کہ بات بھی گھوڑے کی ٹھیک ہے اور گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے۔ تو گھوڑا کہنے لگا یہ آپ کا فیصلہ بڑا انفرادی ہے کہ بات بھی میری ٹھیک ہے اور سزا بھی مجھے ہے۔ تو اس نے کہا سزا اس بات کی نہیں کہ تیری بات ٹھیک ہے کہ غلط ہے، سزا تو اس بات کی ہے کہ تو نے گدھے سے بحث شروع کر دی ہے۔ تو سمجھ نہیں آ رہی، گدھا ہے، گدھوں سے بحث کی جاتی ہے، لہذا تجھے سزا ہونی، ان لوگوں کو تو سزا ہونی چاہیے جو گدھوں سے بحث کرتے ہیں۔ آپ کس سے بحث کر رہے ہیں؟ تو گدھا ہے۔ تو الجھنا نہیں ہے اپنی زندگی کو وزاداری سے، بردباری سے۔ اگر آپ کے اندر تھوڑا ٹھہراؤ ہو نا، دیکھیں آپ کا دشمن آپ سے بحث کرے گا، آپ نے ایک بات کی، اس نے جواب میں 2 کر دی، پھر آپ کو 4 کرنی پڑیں گی، پھر وہ 6 کر دے گا، یہ تو بحث ختم ہی نہیں ہوگی۔ لیکن ایک اور بھی علاج ہوتا ہے مخالف کا، اس نے بات کی آپ چپ کر جائیں، اس نے پھر بات کی، یہ میں اپنے ذاتی دشمن جو ہمارے ہوتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، پھر اس نے اور بات کی آپ چپ رہے، پھر اور کی، آپ 3-4 اس کی باتوں پہ چپ رہے، وہ پتا آپ سے کیا کہے گا، اور تم انہوں پاگل سمجھنا ہے، میں بولی جا رہا تو جواب ہی نہیں دے رہا۔ اس کا مطلب ہے چپ رہ کے تو سامنے والے کو پاگل بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ بحث کرتے ہیں، وزادار نہیں رہتے۔ رب کریم کے بندوں کی یہ شان ہے کہ وزادار بڑے ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ کمال پایا جاتا ہے کہ وہ وزادار۔ حضرت سرتاج الاولیاء حضرت خواجہ حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی رحمت اللہ علیہ، حضرت کا جب بڑا شورا ہوا نا دلی میں، اور ایک خلق خدا آپ کی طرف مائل ہوئی، تو جب آپ کو ہزاروں آپ سے پیار کرنے والے ہوں تو 2-4 مخالف بھی ہو جائیں تو اچھی بات ہے، نظر نہیں لگتی بندے کو، اس کا بھی لطف ہے اور لطف بھی لینا چاہیے۔ تو جب بہت زیادہ لوگ آپ سے محبت کرنے لگے تو بادشاہ کو فکر ہوئی کہ اگر یہ پیر صاحب مولانا مضبوط ہو گئے تو کل کو میرے لیے مسئلہ ہی نہ کھڑا کر دے۔ اس نے ایک سازش رچی اور بڑی محنت سے، بڑی کوشش سے، وزیروں مشیروں سے مشورے کر کر کے بڑے طریقے سے ایک عورت کو تیار کیا۔ پھر اس خاتون کو کہا اس طرح تم نے اداکاری کرنی ہے۔ حضرت فخر جہاں دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جمعے کی نماز کے بعد جامع مسجد دلی کی سیڑھیاں اتر رہے تھے، ارد گرد دائیں بائیں آگے پیچھے محبت کرنے والوں کا رش تھا۔ اللہ نے ان کو اعزاز دیا تھا، قبولیت عامہ اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ اب بہت سارا ان کے گرد لوگوں کا اجتماع تھا، تو وہ عورت دلی کی طوائف وہ بن سنور کے آ گئی،
پہلے آتے ہی سلام لیا اور پھر اس طرح گفتگو کرنے لگی جیسے حضرت کی بڑی جاننے والی ہے۔ پھر اس نے بڑی عجیب بات کی، کہنے لگی شیخ ناراض نہ ہوئیے گا، وہ کل رات آپ آئے تھے تو مجھے کھوٹے سکے ہی دے گئے، میں ابھی بازار گئی ہوں، دکاندار نے لیے ہی نہیں۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، سارے مرید پکے نہیں ہوتے، تھوڑے کچے پکے بھی ہوتے ہیں۔ ہاں تو بڑی جلدی بیچارے نا ادھر ادھر بھی پریشان بھی ہو جاتے ہیں، کچے پکے جو ہوئے۔ تو وہ جو ایک دو ایسے تھے نا بیچارے، وہ پریشان ہو گئے کہ ہم نے تو پتہ ہی نہیں کیا شیخ رات کو کہاں ہوتے ہیں۔ شیخ خانے کو تو میں خانے میں مسلمان آیا، کاش میں خانے سے نکلے تو مسلمان نکلے، تو یہ رات کو کہاں ہوتے ہیں، یہ تو کبھی پتہ ہی نہیں کیا۔ اب وہ وقتی طور پر سناٹا تھا اس خاتون کی بات کا، یعنی اچانک یہاں کو بندہ آ کے چوک میں کھڑا ہو جائے اور کسی پہ الزام لگا دے تو کیا حل ہے، اور پھر یہ کہ خاتون ہو تو آپ کاری کچھ نہیں سکتے۔ اس نے کہا اب رات آئے تھے میرے گھر اور کھوٹا سکہ دے گئے۔ رب کا بندہ وزادار ہوتا ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ خوف و غزن سے پاک لوگ۔ حضرت فخر جہاں اس کی بات سنی تو ہلکا سا مسکرائے۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں۔ ہلکا سا مسکرائے اور وہ کھوٹے سکے اس سے لے کے جیب میں ہاتھ ڈالا، رسلی سکے نکالے اور 3 دفعہ فرمایا، اللہ کے بندوں کی شان، 3 دفعہ فرمایا۔ فرمانے لگے بیٹی، او میری بیٹی، او پیاری بیٹی، تو کھوٹے دے جا، اصلی لے جا، اور دوبارہ بھی کبھی ضرورت پڑی نا تو پتر آ جانا، فخر جہاں کا دروازہ تجھے کھلا ملے گا۔ حضرت نے یہ جملے کہے اور بڑی وزاداری سے، کسی لفظ نے کوئی حرف ٹوٹا نہیں، کوئی جملہ بکھرا نہیں، کوئی بے چینی نہیں نظر آئی، کہیں کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی جھول نہیں بات میں، پوری وزاداری سے جملے بولے۔ اور جب تیزی سے سیڑھیاں اتر رہے تھے نا تو وہ بی بی چند منٹ تو سکتے میں رہی، اسے سمجھ نہ آئی میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ بدنام کرنے آئی تھی، حضرت نے 3 دفعہ بیٹی کہا، اتر آئے اصلی سکے دے کے۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد رونے لگ گئی اور سامنے سے آ کے شیخ کے پیروں میں بیٹھ گئی، کہنے لگی، او دلی کے بادشاہ، میں تجھے بدنام کرنے آئی تھی اور میں نے اس کام کے پیسے لیے تھے، اداکاری کرنے آئی تھی، پر میں وہ بی بی ہوں، اتنی بدنام ہوں کہ میرے اپنے بھی مجھے اپنا ماننے کو تیار نہیں ہیں، اور تیرا حال یہ ہے کہ میں بدنام کرنے آئی اور تو نے مجھے بیٹی بنا لیا۔ اور 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ کا بیٹی بیٹی بیٹی، یہ لفظ کہ پھر اور تڑپی اور کھل کے روئی، اور پھر اپنا آنچل اٹھا کے پلو اپنے چہرے پہ نقاب کر کے کہنے لگی، حضور اب میں دلی والوں کو بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کیسی ہوتی ہے، آج سے ہر گناہ سے توبہ، اور میں اپنے گھر کو آج سے مسجد قرار دیتی ہوں، وہاں کوئی تماش بین نہیں آئے گا، اب قیامت تک وہاں محمد عربی کے نام کی اذانیں پڑھی جائیں گی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے بندوں کی وزاداری، بردباری، ان کا حوصلہ، ان کا ظرف، ان کا کمال، او جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، تو ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن دا مول کوڈی پیندائی، ہارن دا مول ہیرا۔ کبھی کبھی انسان کو کسی مقام پہ 2 قدم پیچھے بھی ہٹنا چاہیے۔ اپنے اندر سے یہ جلد بازی، یہ اضطراب، بڑی جلدی ہے ہمارے نوجوانوں کو، کہتے ہیں جناب پڑھ بھی گیا ہوں، نوکری پھر نہیں مل رہی، تو میں نے کہا آپ ڈگری لے کے نوکر بننا چاہتے ہیں؟ تعلیم بندے کو نوکر بناتی ہے کہ بادشاہ بناتی ہے؟ تعلیم کا مطلب آپ نوکر، آپ میں بے چینی کس بات کی، اضطراب کس بات کا ہے، الجھاؤ کس بات کا؟ بلا وجہ لوگ آپ کو پریشان کرتے ہیں، ملک میں کچھ بھی نہیں، حالات بڑے خراب ہیں، پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے۔ اس ملک کو کچھ بھی نہیں ہوگا،
یہ ملک سیاستدانوں کا نہیں، یہ داتا علی اجمیری کا ہے، یہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا ہے، یہ حضرت پیر سیال کا ہے، یہ پیر مہر علی شاہ گولڑوی کا ہے۔ کیا ہوگا اس ملک کو؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ والوں کا وطن ہے، حضرت امیر ملت کا وطن ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہونے لگا۔ اس لیے الجھا نہ کرے، مضطرب نہ ہوا کرے۔ اللہ کے بندوں کی شان یہ ہے کہ ان کے اندر ٹھہراؤ ہوتا ہے، وزاداری ہوتی بے۔ ہمارے پنجاب میں نا سیانے ہونے کی عمر ہی کوئی نہیں۔ چھوٹی عمر میں کوئی بچہ غصہ کرے تو کہتے ہیں بال ہے، تو جوانی میں غصہ کرے تو کہتے ہیں خون گرم ہے، اور اگر بڑھاپے میں کرے تو پھر میں بات ہی کوئی نہیں کرتا، پھر میں صبح ادب نہیں کرنا چاہتا۔ بھائی سیانے کب ہونا ہے؟ آخر وزادار کب ہونا؟ ٹھہراؤ کب؟ میں آپ کو عرض کروں، کچھ فروئی باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں اور کچھ ہمارے بچوں کی ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جن سے چشم پوشی کرنی چاہیے۔ میں کبھی داخل ہوتا ہوں نا ادارے میں، تو اب بڑے بڑے بچے ہیں مدرسے میں، تو وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، تو میں کئی دفعہ اوائڈ کرتا ہوں۔ بچے کھیل رہے ہوں تو میں کسی اور سائڈ سے آ جاتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ ڈسٹرب ہوں گے، مجھے دیکھیں گے کھیل چھوڑ جائیں گے، واپس لوٹ جاتا ہوں۔ آپ بچے ہنس رہے ہیں، شغل کر رہے ہیں، تو اس سے واپس آ جاتے ہیں کہ یہ ہم جائیں گے تو ان کو دشواری ہو۔ کچھ ایک دوست اپنے بچے کو ایک بزرگ دم کرانے لائے، میرے پاس کہنے لگے پھونک مار دے، حالانکہ میرے دم زیادہ کامیاب نہیں ہے۔ تو کہنے لگے آپ اس کو پھونک دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ اپنے بچے کی غلطیاں بیان کرنے لگے، یہ باقی بچے ٹھیک تھے، یہ ضدی بھی بڑا ہے، یہ نادان بھی بڑا ہے، نافرمان بھی ہے، باتیں بھی نہیں مانتا۔ تو میں ناراض ہو گیا، میں نے کہا بزرگوں آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ کے بچے میں یہ ساری باتیں بھی پائی جاتی ہیں تو پھر بھی آپ کو اعلانیہ ان باتوں کا ذکر نہیں کرنا۔ آپ کو تو ایک کونے میں رہ کے اس کی تربیت کرنی چاہیے تھی، اسے پتہ ہی نہ چلتا اور ساری باتیں اس کی ٹھیک ہو جاتی۔ آپ مشہور کر رہے ہیں کہ یہ ضدی ہے، ہٹ دھرم ہے، نافرمان ہے، یہ تو اپنے بہن بھائیوں سے الگ ہو جائے گا گھر میں، یہ تو کہے گا میں کوئی علیحدہ چیز۔ آپ کے اندر بردباری ہو، آپ کا بچہ ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے، اسے تباہ تو نہیں نہ کرنا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اصلاح نہیں کرتے، ہم الگ سے بیٹھ کر گھر میں میاں بیوی ڈسکس کریں کہ بچے میں یہ خامی پیدا ہو گئی ہے، کیا طریقہ اختیار کریں، غیر ارادی طور پر وہ غلط طرف جا رہا ہے، کوئی ایسے اچھے انداز اختیار کریں کہ وہ لوٹ آئے واپس۔ لیکن وہ ہم تو بحث کرتے ہیں، ہمارے بچے بگڑ جاتے ہیں، بیچارے کٹ جاتے ہیں، وہ بالکل برادری قبیلے فیملی سے دور ہو جاتے ہیں۔ وزادار بنے اور تھوڑا سا نا زمین پر آئے، واپس ہوا میں نہ اڑے۔ ہر بندے نے اپنی کوئی نہ کوئی شان بنا لی ہے، میں یہ ہوتا ہوں لہذا میری عزت کرو۔ ہر قابل عزت کی عزت کریں گے، لیکن آپ یاد رکھیں، آپ اگر پیر صاحب ہیں تو کسی کے بیٹے بھی ہیں، کسی کے بھائی بھی ہیں، کسی کے شوہر بھی ہیں۔ اگر آپ حضرت علامہ ہیں تو اس کے باوجود آپ کے ساتھ سارے رشتے جڑے ہوئے۔ اگر آپ جج صاحب ہیں، وکیل ہیں، تاجر ہیں، تو بھئی آپ کسی کے بھائی بھی تو ہیں نا۔ آپ کو اپنی شخصیت کے سارے پہلوؤں کا دھیان رکھنا، ہمہ پہلو وزادار ہو۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں وزاداری سکھائی ہے، خوبصورتی سکھائی ہے۔ ان کے اندر یہ باتیں پائی جاتی تھی کہ وہ شانوں والے لوگ ہوتے، ان کے اندر ٹھہراؤ ہوتا تھا، خوبصورتی ہوتی تھی۔ بہت بڑا سلسلہ طریقت ہے حضرت شیخ الاسلام کا، خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ۔ میں بڑا چھوٹا آدمی ہوں، پر لوگوں کی باتیں سن سن کے تھک جاتا ہوں۔ پیار کرنے والوں کی باتیں ہی ہوتی ہیں، پیار کرنے والوں کے پاس ہی آنا جانا پڑتا ہے، پر جب پیار کرنے والے زیادہ ہو جائیں تو حقوق بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، مسئلے دو ہی تھے، عمر بھر حل نہ ہوئے، ایک نیند پوری نہ ہوئی، دوسرا خواب مکمل نہ ہوا۔ گاڑی میں سو کے گزارا کرتے ہیں تھوڑا بہت۔ او بھائی، میں اپنے بزرگوں کو دیکھ، اتنا لمبا چوڑا حلقہ احباب، اتنے آستانوں کو ڈیل کرنا، قیادت کرنا، نظام دیکھنا، کیا لوگ تھے۔ اگر یہ ہماری طرح بے چین ہوتے، بے قرار ہوتے، 4 دن کام نہیں چلا تو پریشان، فلانے نے بات نہیں مانی تو پریشان، تو بھئی ایسے گزارا ہوتا ہے۔ آپ کی طبیعت میں وزاداری ہو، آہستگی ہو، ٹھہراؤ ہو،
حضرت عمر بن عبدالعزیز گزر رہے تھے نا، رات کا ٹائم تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز فقیر بھی ہیں، درویش بھی ہیں، اور وقت کے حکمران بھی ہیں، ساری شانیں اللہ نے دی ہیں، اور حکمران اس طرح کے نہیں کہ جن کی کرسی کے 4 پیر ہیں اور 1 پیر ہر وقت کامتا رہتا ہے، وہ والے نہیں، ایسا حکمران جس گلی سے گزرے لوگ دعائیں کرتے، بڑی شان و شوکت اللہ۔ رات کے ٹائم ان کا ارادہ ہوا کہ میں دیکھوں کسی کو کوئی ضرورت تو نہیں۔ اس زمانے میں لوگ کھڑاؤں پہنتے تھے، لکڑی کے جوتے وہ پہنے ہوئے تھے۔ ایک بابا جی فٹ پاتھ پہ سو رہے تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز گزرے تو بابا جی کے پیر پہ پیر آ گیا۔ اچھا اب اچانک ٹکر ہو جائے نا موٹر سائیکل کی موٹر سائیکل سے، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اندھا ہوا ہے۔ اچھا مجھے بتائیں، اندھا آدمی گاڑی چلا سکتا ہے؟ موٹر سائیکل؟ کیوں پوچھا آپ نے؟ یہ جو پوچھا ہے آپ نے پہ اندھا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اندھا بندہ موٹر سائیکل چلا سکتا ہے؟ پوچھا کیوں؟ یہ اصل میں تنقید ہوتی ہے کہ دیکھ کے چل یار، تو اندھا تو نہیں نا، ٹھیک ہے نا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا پیر بابا جی کے پیر پہ آ گیا، تو پیر آتے ہی فوراً وہ بابا جی کہنے لگے آپ اندھے؟ تو اب یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ میں بردباری کتنی ہے۔ فقیر بھی ہیں، درویش بھی ہیں، اور بادشاہ ہیں، بادشاہ، آپ اندھے ہیں، کتنی سخت بات ہے۔ حالانکہ بابا جی خود فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ جناب آپ یہاں کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا جگہ سونے والی نہیں، آپ یہاں سے اٹھیں۔ لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز سے جب بابا جی نے کہا نا آپ اندھے ہیں، قربان جائے، انہوں نے مسکرانا شروع کر دی، اور مسکرا کے، تھوڑا سا مسکرائے آپ، مسکرا کے کہنے لگے نہیں بزرگوں مجھے نظر آتا ہے۔ اب وہ جو 7 سپاہی تھے نا، انہوں نے تلواریں نکال لی۔ یہ کیتلی ہمیشہ چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے، انہوں نے تلواریں نکال لی۔ تو آپ فرمانے لگے تمہیں کیا ہوا؟ کہا جناب انہوں نے آپ کو اندھا کہا ہے۔ فرمانے لگے نہیں کہا انہوں نے، جتن جتن تہار کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ۔ کہا جناب کہا ہے۔ فرمایا نہیں کہا۔ سکیں جی رکیں، بات سنیں، بس توجہ سے بات سنیں، مضمون مکمل ہونے لگا ہے، کٹھے ہی اٹھتے ہیں سارے انشاءاللہ۔ تو کہا ہے اندھا؟ فرمایا انہوں نے تو نہیں کہا۔ فرمایا کہا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے بابا جی مجھ سے باتیں کر رہے تھے تم سے کر رہے تھے؟ کا مخاطب تو آپ سے ہی تھے۔ تو فرمانے لگے انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے، انہوں نے پوچھا آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے جواب دے دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے، اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ تو میرے عزیز وزاداری ٹھہراؤ۔ اور پھر دوسری بات والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں رب کے لیے گزرتی ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے، ان کی راتیں موبائلوں پہ نہیں گزرتی، اللہ والوں کی راتیں تبصروں پہ نہیں گزرتی، رب کے بندوں کی راتیں مصلی پہ گزرتی ہیں، عبادات پر وقت دیتے ہیں۔ آپ پڑھیے نا ہمارے بزرگوں کا طریقہ کیا ہے، امام اعظم کا طریقہ کیا ہے، 40 سال ساری رات نماز پڑھی، حضور محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، شیخ عبد القادر جیلانی، اور مصروف ترین زندگی غوث پاک کی، مصروف ترین زندگی، پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، لکھنا ہے، لوگوں کو آنا ہے۔ 70 ہزار کا مجمع رات کو آتا تھا جن کو تقریر سنانی ہوتی تھی، 70 ہزار کا مجمع، لیکن لوگ تقریر سن کے چلے جاتے، غوث پاک مصلی بچھا لے، ساری رات رب کے حضور حاضری ہے۔ اللہ کی بارگاہ رات کا سجدہ بندے کو مضبوط کرتا ہے۔